Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to our Legal Political Show. अभी बड़ी अच्छी डिबेट चल रही थी. My colleagues और जो हमारे जो गेस्ट हैं बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं. We're having a very interactive program. अगर आप फील करते, अगर आप इसमें सिचुएशन में where you feel you've been claiming disability और आपका अलाउंस जो था genuine reason पे अगर कट कर दिया तो आप हमसे बात करें, आप अपनी शेयर करें अपनी स्टोरी. हम बिकॉज वे डूइंग अपील्स, हम इन चीज़ों को इस वक्त डील कर रहे हैं, हम इस वजह से अपने व्यूज़ को ये मैसेज दे रहे हैं. तो अगर आप मेंटल इश्यूज़ है, दिस इज़ अनदर बिग इशू है कम्युनिटी. मेरे कॉलीग ने भी इसे टच करा था, मैंशन अबाउट द मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन होता है. इसके बारे में हमें थोड़ा सा इसे ओपन होना चाहिए, डिस्कशन में लाना चाहिए. उसकी क्या रीजंस हैं, हम क्यों नहीं इसे डील कर पाते प्रॉपर तरीके से, और क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती. बिकॉज हमारी कम्युनिटी में बहुत इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे जो कॉलीग थे वो कह रहे थे बड़ी फेमिनिज्म पे इफेक्ट हो रहा है. तो अभी जो प्रोग्राम में जो अभी डिस्कशन नहीं चल रही थी अबाउट द फ़हीम साहब ने जो भी मैंशन करा अबाउट द कंजर्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट जो इस वक्त है उनके अचीवमेंट्स में, तो 2000 बच्चे और चले गए, बहुत अच्छा हो रहा है. एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई चले गए, उन्होंने अटेनमेंट्स की भी बात करी. What do you say, Ali Raza Sahab? I think that's absolutely ridiculous. Gee. And I don't know where he got his information from. All I know is that the Conservatives are not there for education. You know, anyone who wants to look at the prices when it comes to doing a degree now, what they have to pay for, and when they do the degree, they're in debt for such a long time. I mean, that puts a person off straight away. You know you're going to be in debt for for that kind of that amount of money, and then on top of that, you know, you feel that there's lack of teachers right now. You know, even when it comes to in all the sectors really, nurses, doctors, as well as teachers. This is the government issue that we've got, absolutely. So and lack of teachers in our schools, and I really do believe that the Tories are there for the super rich, not for us average people. सही बात. I'm just touching on because population, because अपने फ़हीम साहब ने मेंशन करा था तो इतने बच्चे आप स्कूल में नहीं चले गए, उन्होंने ये काम किया. So there's been an expansion, I mean population growth as well. That's partly population growth because 2010 के उन्होंने figures दिए थे. I just want to bring that to the attention that we are going to keep the balanced discussion. राइस साहब, आपको भी पता है इस वक्त स्कूल्स में अपने ये जो पहले हमारी जो डिबेट चल रही है तो फ़हीम साहब ने मेंशन करा ऑन द बेसिस दैट इस वक्त स्कूल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए अटेनमेंट. तो आप ये मुझे बताते चलें इस वक्त जो बिग इशू ये भी है, हाउ कैन बी फेयरनेस अटेनमेंट्स जहाँ पे आप भी देख रहे हैं तो स्कूल अंडर अचीव करें बिकॉज फंडिंग ही नहीं दे रहे वो लोग. लेट्स जस्ट लुक एट द पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, फंडिंग कट कर दी है. एक तरफ वो कह रहे हैं स्कूल्स को उन्होंने बिल्डअप करें बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसमें उनकी ड्यूटी थी बिकॉज ये EU के जो नेशनल्स आए इस कंट्री में जो आ चुके हैं दे हैव टू केटर फॉर उनको ग्रोथ करना. फिर यहाँ की भी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, जो सेंसस हुए थे आपको भी पता है एवरी 10 years होते हैं सेंसस. तो इसमें कोई उनका कारनामा नहीं, दे हैव टू डू दैट, उनको इम्प्रूव करना चाहिए ईयर ऑन ईयर. सो आप ये मुझे बताएं जब यहाँ स्कूल में बच्चे जाते हैं तो एक बच्चे को स्कूल में दाखिला दे रहे हैं उसको मिल जाता है और कानून ये कहता है द रूल्स आर वेरी क्लियर. तो आपके जहाँ सिबलिंग्स जाते हैं आपको राइट मिलती है उस बच्चों को वहाँ स्कूल में दाखिला देने के. इन सम केसेस दे डोंट गेट इट. आई मीन डिवाइड करें, फैमिलीज डिवाइडेड. बिल्कुल भी ये सही बात है कि जो पोस्ट कोड होता है उसके करीब तरीन जो स्कूल होता है वो सबसे पहले जो एप्लीकेंट होता है उसके लिए वो इंटाइटलमेंट होता है. लेकिन कुछ वालदैन जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो एप्लीकेशन फॉर्म को सही तरह फिल नहीं कर सकते. जो एडमिशन फॉर्म होता है उसमें चॉइस फर्स्ट होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फोर्थ. तो आपको वो एक लीगल बैरियर पैदा कर देते हैं, यानी जो आपने फॉर्म फिल किया होता है उसी में आपको फंसा देते हैं. तो वो कहते हैं कि आपने खुद ही तो लिखा ये दिस इज माई सेकंड चॉइस. ठीक है, तो वो अगर आप सेकंड चॉइस नहीं देते तो वो एप्लीकेशन थ्रू ही नहीं होती ऑनलाइन, और उन्होंने सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दी है और उनकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. फिर दूसरा जो अपील में जाता है तो अपील को भी जो पेरेंट है वो सही तरीके से समझ नहीं पाते कि वो कौन सी ग्राउंड्स को आगे लेके जाए. ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी अपील करें तो उनको मेडिकल ग्राउंड और डिस्टेंस को फॉलो करें. अगर आपका डिस्टेंस दोनों बच्चों को मिला के 2 माइल से ज्यादा है तो फिर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं पैनल के साथ.
تو پینل آپ کو اس پہ ریلیف بھی دے سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے بندے جو ہے نا صرف اپیل فارم فل کر کے بھیج دیتے, ان پہ ان کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتی, تو جس میں جو رسپونڈنٹ ہوتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے اور اکارڈنگ ٹو لا. ایجوکیشن جو جسے کہتے ہیں LEA کے ریپرزینٹیٹیو, لیگل اتھارٹی ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا میں ڈسکشن میں یہ فائنل بات آپ سے لیتا ہوں علی رضا. Obviously it has been, like you mentioned, postcode lottery. Those people, you know, it goes by where you live in. Usse aapko you get. I think the problems that you have is when one child has gone to one school and then the other child is 3 years younger and then he starts a school and they don't get the same school and they have to go somewhere else. It causes so many problems for the family. And I think we need to address that issue. Yeah. So there you go, very good points. Agar school, agar to the views, agar school hote and they were big enough, we would have had all the children coming. The families, they wouldn't have had that problem. But obviously इसमें एक है मसला, एक इशू चल रहा है. अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप फील करते हैं इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेना या आप एडवाइस लेना चाहते हैं जेन्युइन, तो आप हमें कांटेक्ट करें. we'll be more than happy to listen to your story. अब I want to move on to the legal side of it. थोड़ा सा भी कॉल जो आई थी रेफ्यूजी के बारे में, वो जो लेडी आई थी 2013 में, और वो कह रही थी उनके रेफ्यूजी स्टेटस के बारे में, वो कह रही थी वो राशिद साहब. जी मैं बिल्कुल उनकी बात सुनी है. उनके लिए ये एडवाइस है कि जब उनका रेफ्यूजी स्टेटस ख़त्म होगा तो उसके बाद वो सेट पी फॉर्म को फिल करके होम ऑफिस में सबमिट करेंगे. उसके लिए ना लाइफ एंड यूके टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, ना कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, ना ही फीस है. ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसाइड करेगा कि उसको सेटलमेंट दी जाए या दोबारा रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए या फिर उसको दोबारा घर वापस भेजा जाए, ताकि उसकी कोई प्रॉब्लम जो फियर थी वो ख़त्म हो चुकी है या अभी है. तो इस चीज़ों को गौर करके वो और 90% तो वैसे वो दे ही देते हैं आफ्टर 5 ईयर, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो तो. जी थैंक यू. फेम साहब जी आप इसमें कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं? जी राशिद भाई ने बहुत तकरीबन सारी बातें कर दी. इसमें जो उनका एक ख़ास सवाल था कि वो जॉब नहीं कर रही जबकि उनको वर्क की इजाज़त है, और अगर जॉब कर लें, जॉब को देख लें तो ज़्यादा बेहतर है. सर्कमस्टेंसेस वही रहने चाहिए जो इनिशियली आपने असाइलम की एप्लीकेशन की थी और रिफ्यूजी स्टेटस मिला था. कोशिश करें उससे डिविएट ना हो, सर्कमस्टेंसेस वही रखें कि वो ये ग्राउंड ना बनाएं आपको सेटलमेंट दे के वक्त कि आप आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, इसलिए हम आपको दोबारा 5 साल का दे रहे हैं वीज़ा और रिफ्यूजी स्टेटस और हम आपको सेटलमेंट नहीं दे रहे. तो जो आपने पहले कहा है उसी पे रहें. और ये जो फॉर्म है सेट पी इज़ वेरी वेरी केयरफुली उसको बड़े किसी लोकल सोलिसिटर के पास जाके उसको फिल करें. बड़ी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, इसी की बेस पर वो डिसाइड करते हैं, वरना फिर कुछ नहीं पता आगे पॉलिसीज़ आने वाली क्या हैं सेटलमेंट के हवाले से. तो लॉ चेंज भी हो सकते हैं. तो साल है, उस सर्कमस्टांसेस को वैसे रहने दें, जॉब लें, जॉब करने की कोशिश करें, स्टेट पे बर्डन ना बने, और किसी एक्टिविटी में मतलब पॉइंट्स वगैरह उसके हवाले से केयरफुल रहें, ड्राइविंग ऑफेंसेस के हवाले से, और होपफुली हो जाना चाहिए अगर सर्कमस्टांसेस मटेरियली चेंज नहीं हुए फ्रॉम द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन. वेरी गुड, थैंक यू. मिसेस खान को जॉब मिल गया, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. और आगे बढ़ते हैं, रशीद साहब आपसे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ. जनरली ये जो स्पाउस का जो वीज़ाज होते हैं उस पर हम वीज़ा पे बात करते हैं भी. दिस इज डिस्कशन फॉर फ्यू मिनट्स, इस पे हम थोड़ा सा वीज़ा और लीव टू रिमेन पे. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लीव टू रिमेन. और या जो बंदा स्विच करना चाहे, कोई यहाँ पे आ गए, यूके में बंदा है, ही केम ऑन लीगल और उसे यहाँ मैरिज कर ली. ओके, सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. उसे शादी यहाँ कर ली है और उसे स्विच करके वो स्पाउस में जाना चाहता है, तो नॉर्मल रूल्स ये कहते हैं उसे इन कंट्री तो नहीं मिलेगी, इसे ही हैज टू गो बैक. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, इसे थोड़ा डिस्कस करते हैं. इसमें और रास्ते भी हैं हम इसे टैकल कर सकते हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें. जी मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं. जो स्पाउस वीज़ा कैटेगरी है, इसके मुताबिक बंदे के पास वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहाँ की वेल लीव टू रिमेन होनी चाहिए, तो फिर वो दूसरी कैटेगरी में स्विच कर सकता है. मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. वो बंदा जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो यहाँ ओवरस्टे बन गए, वो आए थे जेन्युइन, उसे भी शादी कर ली है, मैरिज यहाँ इज रजिस्टर्ड, नॉट का नाम है रजिस्टर्ड शादी, जिस तरह आप कह रहे हैं. अब आप ऑब्वियसली हम व्यूज़ को बताते चलते that there are some options available.
So آپ بالکل میں آپ جی جو بندہ اوور اسٹیئر ہے اور اس کے پاس ویلڈ میرج سرٹیفکیٹ ہے لیکن لا یہ کہتا ہے کہ ہی نیڈ ٹو گیٹ انٹری کلیئرنس فرام ہز ہوم کنٹری رائٹ اینڈ اگر اس کو ہوم کنٹری سے کوئی اپلیکیشن کرنے میں پرابلم ہے, کوئی ریزن ہے, کوئی فیئر ہے, کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہے, کوئی ادر فائنینشیل پرابلم ہے, پھر وہ یہاں کے لیے ہیومن رائٹ پہ اپلیکیشن کر سکتا ہے اینڈ وہ ڈائریکٹ ایز اے اسپاؤز ویزا اپلائی نہیں کر سکتا. اگر وہ اسپاؤز ویزا اپلائی کرے گا تو وہ جو ہیومن رائٹ کی ریمیڈیز ہے اس سے بھی کھو جائے گا. تو آج کل جو 9 جولائی 2012 کے بعد انہوں نے جو امیگریشن اور سول رول کو اگر ٹھاکا دیا, سول اسٹینڈرڈ رول کر دیا, تو انہوں نے ایک کیٹیگریز بنا دیے, ویلڈ فارم بنا دیے کہ یہ اسپاؤز ویزے کے لیے فارم ہے, یہ ہیومن رائٹس کے لیے ہے, یہ TR4 کے لیے, یہ TR1 کے لیے. اگر آپ نے کوئی اور چیز فار ایگزامپل اگر اسپاؤز ویزا پہ آپ کوالیفائی نہیں کر رہے, آپ FLRM فارم فل کر کے بھیج رہے ہیں لیکن وہ اس کرائٹیریا کو فالو نہیں کر رہا, تو وہ اگر اس کی آرٹیکل 8 یا فیملی لائف بھی بنتی ہوگی تو وہ اس کو ریمیڈی نہیں دیں گے. ریمیڈی اس وقت دیں گے کہ تھوڑا سا کم ہو, کوئی فائنینشیل مطلب اگر 18,600 18,200 تو پھر وہ گریس مارک یا ریمیڈیز دے دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے ہم آرٹیکل 8 دیتے ہیں, آپ اس فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر پا رہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے کہ وہ لیو ٹو ریمین ان دا کنٹری کیوں اپلائی کر رہا ہے اور آؤٹ آف کنٹری کیوں نہیں اپلائی کرنا چاہتا, اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا ہوم آفس کو, تو پھر اس کو 2.5 ایئر کا ویزا مل جائے گا, پھر وہ 10 سال تک یہاں پہ لائف گزارے گا, 10 سال کے بعد اسے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی. تھینک یو. فہیم صاحب آپ اس پہ کچھ اور ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں؟ جو ایک بندہ اوور اسٹیئر ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, اگر اس کے پاس میرج سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے تب بھی اگر وہ 3 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کا جینیئن ریلیشن شپ ہے, سب سیٹنگ ہے اور وہ اسٹیبلش ہوتا ہے پروف آف ایڈریس سے, لیونگ ٹوگیدر, پروف آف کوہیبیٹیشن, ساتھ رہنے سے, تو تب بھی آپ ہوم آفس کو آرٹیکل 8 پر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا جینیئن سب سیٹنگ ریلیشن شپ ہے, چونکہ یہ اوور اسٹیئر ہے یا نکاح نہیں ہے تو ہمارے لیے واپس آنے, اگر یہ انٹری کلیئرنس کی اپلیکیشن لیتا ہے, ملک میں واپس جاتا ہے, تو یہ بیریئرز ہوں گے, یہ رولز ہیں, تو ان کو ویزا ملنا مشکل ہے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے, ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی. رول کلیئر کٹ یہ کہہ رہے ہیں رول میں ملے گا نہیں, تو اس کی وجہ سے آرٹیکل 8 اور فیملی لائف سیٹلڈ پرسن کی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور اگر بچے ہو گئے ہیں اس ریلیشن شپ سے تو آپ کا کیس اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو آئیڈیلی تو ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, لیکن جب اس طرح کی ہرڈلز ہوں کہ آپ اوور اسٹیئر ہوں, آپ نے امیگریشن رولز بریچ کیے ہوں, تو پھر اور آپ کے بچے ہوں, تو آپ کی ظاہر ہے آپ کی مسز کی لائف, اس کی فیملی لائف, اس کی پرائیویٹ لائف, فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو آپ ہوم آفس کو ایکسیپشنل گراؤنڈز بتائیں کہ میری یہ برٹش سیٹل پرسن خود جو اسپانسر ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے کہ میں یہ مناسب, میری زندگی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی, اور وی آر انسپیئربل, وی آر ان اے جینیئن اینڈ سب سیٹنگ ریلیشن شپ. So we request the Home Office to kindly grant us a leave within or out of the immigration rule, exercising the discretion and acknowledging the private and family life rules or human rights or وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہیں. تو اس میں جب آپ ڈسکریشن مانگتے ہیں, یہ ہیں ساری ڈسکریشنز, جب آپ ڈسکریشنز مانگتے ہیں تو آپ کو ہوم آفس سے, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ایک طریقے سے بھیک مانگنی پڑتی ہے, آپ کو کمپیشنیٹ کمپیلنگ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز بتانے پڑتے ہیں, اور اگر ان کی بات سمجھ میں آ جائے, سب سیٹنگ جینیئن ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے, جو کہ ہوتا ہے پروف آف لیونگ سے کہ آپ ساتھ رہ رہے ہیں, اور اگر فیملی آپ کی بڑھ گئی ہے تو اور زیادہ بہتر کیس ہو جاتا ہے کہ باقی جینیئن ریلیشن شپ ہے, تو ہوم آفس نارملی دے دیتا ہے. اگر 18,600 کی انکم پوری ہو اور آپ کا ویزا بھی ہو تو ویسے سیٹلمنٹ آپ کو 5 سال میں مل جاتی ہے, تو اس روٹ میں وہ روٹ لمبا ہو جاتا ہے, 10 سال کے بعد آپ کو سیٹلمنٹ ملتی ہے. بالکل صحیح. بھائی صاحب آپ اس میں اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. چلیں آپ سے یہ جو ریکوائرمنٹ تھی اسپاؤس ویزا کے 18,600 جو تھی, وہ تو ابھی بھی وہی 18,600 دا لیگل ریکوائرمنٹ, اور پھر اگر کوئی بچہ آؤٹ سائڈ EU تو 3,800 and subsequent child is 2,400. اب دیکھیں آپ خود حساب لگا لیں کتنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے on an application. It's not the cheapest. You're paying 3,800 for your first child, second child کے 2,400. اگر بچے برٹش نہیں, برٹش وہی نان EU, اگر نان EU ہے یا برٹش نہیں, کیونکہ اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی برٹش ہے تو پہلے چاہیے بچوں کی آپ نیشنلٹی لیں, ان کو برٹش بنائیں, تاکہ یہ بچوں کا جو ایکسٹرا
آپ کو فنڈ دکھانے پڑ جو رہے ہیں. بچے پاکستان میں ہوتے ہیں وہ بھی تو برٹش ہو سکتے ہیں نا. یس وہ ون آف دا سیٹل, اگر ان کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ڈیفینیٹلی برٹش ہے تو پہلے ان کو نیشنلٹی کروا دیں, اور پھر جو روٹ ہے ایکسس, فیملی ایکسس روٹ, اس طرف سے آپ لے لیں کہ انکم تھریشولڈ آپ پورے نہیں کرتے, یا اگر آپ پوری کرتے بھی ہیں تو آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹس جو ہوم آفس نے مانگے ہیں کہ 18,600 انکم ہوگی تو یہ کاغذ آپ نے ہمیں دکھانے ہیں, جیسا کہ امپلائر کا کانٹریکٹ, اپ ٹو ڈیٹ امپلائر لیٹر, ویجز سلپ جو ہیں وہ جا رہی ہوں ڈائریکٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں, جی, اور اس کے علاوہ پوری ویجز سلپ, بینک اسٹیٹمنٹ اوریجنل, اور امیگریشن ہیلتھ رپورٹ وغیرہ, تو وہ سارے اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹس آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹس نہیں ہیں, وداؤٹ اینی ریزن دے کین اسٹیٹ اور ریفیوز اٹ. جی, ویری گڈ. when the specific document is requested and if not provided, ہوم آفس یہ بھی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ایویڈینشیل فلیکسیبلٹی اور پیراگراف 245AA اس کو ایکسرسائز کرے اور کہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن آپ کی سیکوینس میں مسنگ ہے, لیکن نہیں ہے وہ بھی نہیں مانگتے. اسپیسیفائڈ ڈاکومنٹس آپ نے. یہ جو اسی پہ جو ڈسکشن چل رہی ہے, یہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا بتائیں یار. امیجیٹ فیملی آبویسلی ویوزر کو بتاتے چلتے, what does it mean, ہمیں تو پتہ ہے what it means. ایکسٹینڈیڈ میں کون آتے ہیں فیملی کے پہلے, انکلز آنٹیز ایکسیٹرا. جو ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ فیملی ممبر, ایک ہوتا ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر. ڈائریکٹ فیملی ممبر وہ ہوتا ہے جو آپ کی اسپاؤس ہو, آپ کے پاس ویلڈ میرج سرٹیفکیٹ ہو اور آپ کے بچے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہو کہ یہ آپ کے بچے ہیں, اٹ از کالڈ ڈائریکٹ فیملی ممبر. اور جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہوتا ہے وہ اگر آپ کی اسپاؤس سے انگلش میرج نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, آپ 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ان میرڈ پارٹنر, وہ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں آتا ہے. اس کے علاوہ پھر ماں باپ, بہن بھائی, چاچی چاچا, یہ سارے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین کرا, ویوزر کو پتہ چلے گا what is. جی مرشد, یہ جو ہے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اور فیملی ممبر کی ڈیفینیشن نیشنل لا, برٹش لا میں نہیں تھی, اس کو یورپین لا نے ڈیفائن کیا اور ڈیولپ کیا تھرو کامن لا اور فردر لیجسلیشن. تو اس میں جو سبلنگ ہے, بہن بھائی ہیں, وہ بھی ڈائریکٹ فیملی ممبر نہیں ہیں آپ کی, وہ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر, بہن بھائی ہمارے. البتہ دادا دادی, پوتا پوتی, یہ ڈائریکٹ فیملی ممبر ہیں. میاں بیوی, ماں باپ, دادا دادی, پوتا پوتی, یہ ہیں ایک دوسرے کے ڈائریکٹ فیملی ممبر. اور بہن بھائی جو ہیں یہ بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں, کزنز ہیں, نیفیو ہیں, فادر ان لا ہے, بردر ان لا ہے, یہ سب ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ یورپین یونین کی بات کرتے ہیں اور یورپین یونین کے ٹریٹی رائٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں یہ میٹر بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ ویدر ہی از اے فیملی ممبر, ڈائریکٹ فیملی ممبر اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر, ان دونوں کے رولز مختلف ہیں. یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے جو ابھی فیم سے جو بات ہو رہی ہے ان ٹرمز آف جو اپلیکیشن جو اس وقت ہو رہی ہیں فیملیز میں. جی بالکل, جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ہے اس کو بہت زیادہ ہوم آفس ریمیڈیز دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک ممبر آف یہ نیشنل جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ہے, جب وہ اپنا ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتا ہے تو پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ آف اپلیکیشن ایشو ہوتا ہے. سرٹیفکیٹ آف اپلیکیشن میں اسے جو ورک الاؤڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا کام کر سکتا ہے, لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو انفارچونیٹلی وہ ورک پرمیشن نہیں دیتے, جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا رائٹ آف اپیل بھی ختم ہو چکا ہے, اور جسٹ جو ڈائریکٹ فیملی ممبر ہے اس کا رائٹ آف اپیل رہ چکا ہے. اور جو انڈر ریگولیشن 6 میں بالکل انہوں نے کافی چیزیں مطلب ریموو کر دی, اور اب تو اور بھی چینجز آنے والے ہیں ود اس تھینکس ٹو ٹوریز, تھینکس ٹو ٹریز امیج کے جو اس وقت جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو اپیل رائٹ ختم ہوا وہ پراپر ٹرائبیونل کی وجہ سے وہاں پہ ایک ججمنٹ آئی ہے, سالے ججمنٹ, جس کی وجہ سے ان کو ختم کرنا پڑا. جی بالکل. اپنے علیرضا صاحب از اے بزنس مین, یہ پرابلم آپ تو بڑے لوگوں کو جانتے ہوں جس طرح سے پرابلمس آپ دیکھ رہے ہوں گے ود دی ایشوز ود امیگریشن. You know, they want to bring their spouse over, the family members over. Do you find it very difficult? I think it's gone a lot more strict, hasn't it? I mean, the threshold's gone a lot higher. I think every aspect, you know, ancestral visa, there's so many, you know, they've increased it year by year. I mean, how can a person afford them that fees, kind of fees? It's just this is the idea, really, isn't it? Just to put people off, because you know you're just about able to have living expenses to live in the country, but to be able to afford, you know, 4, 5, 6,000 pounds or even more just to stay in the country is virtually impossible to get that kind of money. جی بالکل صحیح کریں. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو ابھی جو یورپین کی جو چینجز آ رہی ہیں اس میں ایک امپیکٹ تو ہونا ہے ود اس رولز ریگولیشنز؟
چینجز تو ابھی آرٹیکل 50 کے بعد ہی ابھی تو پیش ہو چکا ہے. اس کے بعد جب یہ ریگولیشن 6 کو سسپینڈ کیا جائے گا اس کے بعد ایک نئی پالیسی اناؤنس ہوگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں پی ایم کی ڈسکریشنری پاور ہو سکتی ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ڈسکریشنری پاور ہو سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو کون سی لیو ٹو ریمین دینا چاہتا ہے. آپ کو میں ایک چیز ایکسپلین کر دوں, جو یورپین لوگ ہیں ان کے لیے ورڈ آپ لیو ٹو ریمین یوز نہیں کر سکتے. ان کے لیے 2 چیزیں یوز کر سکتے ہیں. جو ممبر آف یورپین ہوتا ہے اس کے لیے آپ ریزیڈنس کارڈ, اگر پاکستان سے وہ کر رہا ہے اسے آپ انٹری کلیئرنس نہیں کہہ سکتے, ریزیڈنس پرمٹ کہہ سکتے, یہاں پہ ریزیڈنس کارڈ کہتے ہیں. جو ای اے نیشنل ہوتے ہیں اسے ریزیڈنس ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں. تو جو ریگولیشن میں جو لیو ٹو ریمین وہ صرف جو ان دا یو کے لا ہے وہ یو کے لا کے مطابق ہوتا ہے, اس کی پاور سیکرٹری آف اسٹیٹ اور پرائم منسٹر کے پاس. جی ویری گڈ, بہت اچھی بات آپ نے کی. اوبیسلی ہمارے پاس ٹائم ابھی شارٹ ہو رہا ہے, رن آؤٹ ہو رہا ہے, تو اسے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو جلدی سے بات کرتے ہیں بیکاز اوبیسلی نیکسٹ پروگرام میں اسی ڈسکشن کو ہم لے کے چلیں گے. ایگزامشنز جو بھی ہیں 18,600 کی, دوز پیپل آن کیئرز الاؤنس, اس پہ تھوڑا سا آپ بات کریں. جی بالکل. اگر میں ایک ہسبینڈ کی وائف پاکستان سے وہ منگوانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اپنی فیملی میں کسی کا کیئرر ہے اور وہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے تو اس کی ایگزمپشن مل سکتی ہے 18,000 ایز اے کیئرر الاؤنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اوبیسلی ڈسیبلٹی لیو الاؤنس بھی اس میں جی ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس اگر وہ ڈسیبل ہے یا کیئرر ہے کسی کا تو یہ ہوم آفس کی پالیسی ہے, انکریج کرے. ہوم آفس نے امیگریشن کے ڈورز بنائے ہوئے ہیں. یو ہیو ٹو چوز اے ڈور کہ آپ کے لیے کون سا ڈور سیوٹیبل ہے. آپ اسپاؤز ویزے پہ آنا چاہتے ہیں کہ یا چائلڈ کے کیئرر بن کے آنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کیٹیگریز میں آنا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں جو ایک جو ڈور ہے اس کے لیے ہم کوالیفائی نہیں ہوتے, ہمارے پاس ان کی کیز ہی پوری نہیں ہوتی. ہم 2 کیز لے کے چلے جاتے ہیں اس ڈور کو کھولنے کے لیے بٹ ہم وہ ڈور کو اوپن نہیں کر سکتے. جی تو طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ کوالیفائی کریں اسی کو اپنائیں, جو آپ کا بنتا ہے وہی مانگے, جو نہیں بنتا وہ نہ مانگے. بالکل. جی تو پھر وہی بات ہے نا جو آپ دیکھیں جو آپ کا لیگل ایڈوائزز ہوتے ہیں وہی آپ کو جی بالکل وہی آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے. بالکل. And a lot of the cases have been messed up by some of these unqualified people سارے جو کونوں میں بیٹھے ہیں بزنس چلا رہے ہیں. Friends, what do you have to say to that very quickly on this? جی ہاں, لیکن اب کافی بہتری آئی ہے, لوگ کافی اویئر ہیں. اب وہ ویب سائٹ اور اب وہ 10 سلیسٹرز کے پاس جاتے ہیں یا کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, پھر جا کے کسی ایک کو کیس دیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ آنے کے بعد اور یہ کالج بند ہونے کے بعد اب کلائنٹ جو ہے لوگ بڑے اویئر ہو گئے ہیں. لیکن ہاں کیس بڑے میسڈ اپ ہوئے ہیں کیونکہ لوگ اعتبار کرتے ہیں اور لوگ جو سلیسٹر ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں, تو وہ اس پہ اعتماد کر کے اپنی انویسٹیگیشن یا پھر انڈیپینڈنٹ انالیسز نہیں کرتے. Very short because time run out. I agree. Look, I mean, simple trick. Google it and see what people talk about each firm and judge it from that. Don't just don't just turn up because of course you need to know who you're going to. Right, sir, very quickly within 10 seconds میں آپ اس پہ بالکل لوگوں کو جب بھی کوئی کام یا اسپیشلی جو ہوم آفس امیگریشن کے متعلق کچھ بھی کرنا ہو نا تو پہلے کم از کم کسی سے ایڈوائز لیں. ایڈوائز سینٹر بھی ہے, فری ایڈوائز بھی ملتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا بالکل فری ایڈوائز اور فری کنسلٹیشن اویلیبل ہے. چلو کیس نہیں اوپن کرے, کم از کم ایڈوائز اور کنسلٹیشن تو لے لیں. And it has to be done. Thank you, Rashid. I want to thank my guests. بہت اچھی, we had a very good discussion, debate چل رہی تھی اسی پہ disability leave allowance. آپ نے بھی سنا تھا ڈفرینٹ ایشوز, گورنمنٹ کے کٹس انہیں کیا افیکٹ ہوا ہے, بچوں کے اسکول کے داخلے, وی لوکنگ ایٹ دیم سائڈ ایز ویل. بٹ یہ ڈبیٹ چلتی رہے گی, وی گونا ڈسکس دس آئندہ پروگرام میں بھی, اور ہمارا جو ڈسکشن یہ ہوگا فار فیوچر پروگرام میں یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس, وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے تھوڑا سا, اور ہم یہ ڈسکس کریں گے ریفیوجیز کے بارے میں, اسٹیٹس کیا ہوتی ہے, اور جو یہ ہیومن رائٹس جو ہوتی ہے اس پہ کیا آنے والا ہے. وی گونا ڈسکس آئندہ پروگرام میں, یہ بھی ہماری ڈسکشن چلے گی. تو آپ سے یہ کہیں گے تھینک یو فار واچنگ آور پروگرام, اینڈ آئی لائک ٹو تھینک مائی گیسٹ جو آ جائے تھے اپنے علی رضا صاحب, فہیم اینڈ راشد صاحب فار جوائننگ دا پلیٹ فارم. سو آئندہ کے ہمیں اجازت ہے, we'll be back here discussing legal political issues and we'll be giving generic legal advice. So don't forget to join in for the next week program on a legal political show. Thank you.